الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت کے بارے میں اور ان کے خاندان کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ مختصر سے وقت میں آپ کو بہترین علم دے پاؤں۔ اس کی شروعات ہم درود شریف پڑھ کے کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو سامعین کے اوپر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ بھی لاسٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، کیونکہ یہ بھی ایک درود شریف ہے، اور درود شریف کی فضیلت سب کو پتہ ہے کہ بہت ہی افضل ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملے اور ہاتھ ملائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بچھڑنے سے پہلے، یعنی جب وہ آپس میں ہاتھ ملائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے ہاتھ ملاتے وقت، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ درود شریف کی فضیلت ہے۔ کئی فضیلتیں ہیں درود شریف کی، انشاءاللہ اس کے لیے ایک الگ ویڈیو آئے گا جلدی۔ تو اللہ پاک کے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک سے ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لائے تو سوال المکرم کے پربہار مہینے میں مہاجرین صحابہ کرام علیہم رضوان کے یہاں مقام قباء پر ایک پیارے سے بچے کی ولادت ہوئی۔ بچے کی والدہ محترمہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اپنے چاند جیسے شہزادے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں ڈال دیا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگوائی اور اسے اپنے مبارک منہ میں چبا کر اس بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ یہ اس خوش نصیب بچے کے پیٹ میں جو سب سے پہلے غذا گئی وہ رسول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک اور ایک کھجور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور بچے کے لیے دعائے برکت فرمائی۔ یہ خوش نصیب بچہ مدینہ پاک میں مسلمانوں میں پیدا ہونے والا پہلا بچہ تھا، جس کی پیدائش سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، کیونکہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں پہ معاذ اللہ جادو کر دیا ہے، ان کے یہاں اولاد ہی نہیں ہوگی۔ ایک روایت ہے کہ جب مہاجرین صحابہ کرام علیہم رضوان مدینہ پاک تشریف لا کر یہاں رہنے لگے اور ان کے وہاں اولاد نہیں ہوئی تو یہودی بولے ہم نے تو ان پر جادو کر دیا ہے، یہاں تک کہ لوگوں میں یہ بات مشہور بھی کر دی گئی۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو ان کی ولادت پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر لگایا کہ پورا مدینہ اللہ اکبر کے نعرے سے گونج گیا، کیونکہ یہودی کہا کرتے تھے ہم نے ان پہ جادو کیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت سے یہ بات غلط ثابت ہوئی۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر کے نانا جان کو حکم ارشاد فرمایا کہ ان کے کان میں اذان دو، اور پھر خود اس سعادت مند بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ ترمذی شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا چراغ دیکھا تو ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا لگتا ہے کہ اسما کے گھر ولادت ہوئی ہے، لہٰذا تم اس بچے کا نام نہ رکھنا، میں خود اس بچے کا نام رکھوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا نام عبداللہ اور کنیت ابو بکر میرے نانا جان کے نام
اور کنیت پر رکھی گئی ہے۔ البتہ آپ کی ایک کنیت ابو خبیب بھی ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرمایا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ تم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ یعنی ملتے جلتے ہو، کیونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت ابوبکر صدیق سے ایک دم ملتے جلتے تھے۔ تو کیا عالی شان گھرانہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں اور شان کا کیا کہنا۔ آپ کا خاندان بڑا عالی شان ہے۔ آپ کے والد محترم ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری عطا ہو گئی تھی، یعنی آپ عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ کی امی جان حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی شان والی ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں اور مسلمانوں کی امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر خیر ہوا تو آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں پاکیزہ زندگی کے مالک ہیں اور قرآن کریم کے قاری ہیں۔ آپ کے والد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ ہیں، حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ، نانا جان امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھوپھی جان ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دادی جان حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالہ جان ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے خاندان۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے، آمین۔ کے حالات انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں بنائیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔